جسے صلوات آتی ہے بلند آواز سے پڑھ لے۔ اگر یہ بلند آواز سے ہے تو ذرا آہستہ آواز میں صلوات پڑھو۔ اگر آپ آگے تشریف لے آئیں تو مہربانی، جوان آگے آ جائیں، بزرگ جہاں بیٹھے ہیں ان کی مہربانی، اتنی گرمی کی شدت ہے۔ جو چلے گئے ہیں برا نہیں ماننا، وہ تھک گئے ہوں گے، گرمی کی شدت ہے، پیاس لگ جاتی ہے۔ جو گئے ہیں 2 گنا واپس آئیں گے، جو بیٹھے ہیں انہیں علی کی محبت نے تھکنے نہیں دیا۔ جو تھکے نہیں ہیں صلوات ایسے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے۔ جو دیوار کے ساتھ میرے بھائی جوان بیٹھے ہیں، میں ملتمس ہوں مہربانی فرمائے آگے آگے آ جائیں۔ جو دیوار کے ساتھ آپ کی زندگی ہو 2-4 لمحے پھر جیسے آپ کا دل چاہے۔ نعرہ تکبیر، تھکا ہوا نعرہ نہیں، یک زبان ہو کر محمد و آل محمد کے خالق کی معبودیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا اور اپنی عبدیت کا مل کے اعتراف کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت جیسے زندہ باد ہے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، جناب زہرا کا حق کھانے والوں پہ لعنت، جو نہ بھیجے اس پر بھی لعنت۔ صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھو کہ باہر والے بچے بھی اندر آ جائیں۔ آپ کی اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المغنن الحق بالحق، ابو القاسم محمد، وحد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المرتحبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ جس بندے کو آل محمد کا ایک بھی احسان یاد ہے، وہ صلوات کو احسان نہیں بلکہ ایمان سمجھ کے پڑھے۔ دعا گو کہ پروردگار عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں بانی مجلس ہمارے بھائی عمران کے مولا رزت میں وسعت عطا فرما۔ آمین سارے نہیں کہہ رہے، سب آمین کہو۔ تاجدار ولایت کے بابا جی چھٹے چراغ کا فرمان ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ دعا کرے، بزرگ بیٹھے ہیں، مولا صادق فرماتے ہیں کہ کوئی دعا کرے، یہ نہیں دیکھنا کہ کون کر رہا ہے، دیکھنا دعا کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ دعا کرے اور سننے والا آمین نہ کہے، مولا فرماتے ہیں وہ جو آمین نہ کہے وہ بخیل ہوتا ہے۔ بندے نے عرض کیا مولا صرف آمین نہ کہے تو بخیل کیسے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ مانگنے والا کوئی ہے، دینے والا کوئی ہے۔ آمین کہنا، آمین کہنا۔ پالنے والے بانی مجلس کے رزق میں اضافہ فرما، اس کے گھر میں، کاروبار میں، رزق میں وسعت عطا فرما۔ میرے سمیت دور و نزدیک سے جتنے بزرگ احباب، بچے، بوڑھے، جوان، مائیں بہنیں عزاداری مظلوم کربلا میں آئے ہیں، حسین کی اماں، سب کے آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ ایک دعا کیجئے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، تخصیصی دعا ہے، سب آمین کہیے گا۔ اے اللہ اس خطرناک دور میں کہ جس دور میں حق کہنا مشکل ہے، ہمارے بار میں بادشاہ کا جلد ظہور فرما، ہمارے امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سورہ دخان مبارکہ سے
شیخ صاحب ایک آیت مجیدہ کو باوجی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے ترجمہ کرنا ہے تو تھکاوٹیں دور ہو جانی ہے عمران بھائی۔ اللہ فرما رہے ایک خاندان کو علم کی وجہ سے عالمین کا حاکم بنایا۔ کون بیٹھا ہے؟ میں نے کہا باوجی ایک خاندان کو علم کی وجہ سے لَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ایک خاندان کو علم کی وجہ سے عالمین کا حاکم بنایا۔ تو بابا جی وہ خاندان کون سا خاندان ہے؟ آئیے حضرت آدم سے تلاش کرتے ہیں کہ آدم نبی کے پاس علم نہیں تھا، آدم کے پاس علم تھا تو آدم شفیع اللہ بنے۔ بولنا میرے ساتھ پر والو، نوح کے پاس علم تھا تو نوح نجی اللہ بنے، موسیٰ کے پاس علم تھا موسیٰ کلیم اللہ بنے، عیسیٰ کے پاس علم تھا عیسیٰ روح اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے۔ ہر نبی کے پاس علم تھا، کسی کے پاس کتاب آئی، کسی کے پاس صحیفہ آیا، کسی کو کتاب ملی، کسی کو صحیفہ ملا۔ مجھے دو علماء کے درمیان کھڑا ہوں، عباس کے پرچم کی قسم، ہر نبی کے پاس علم تھا لیکن کسی نبی نے یہ نہ کہا میں علم کا شہر ہوں۔ کون بیٹھا؟ جی سید جی، سارے بولنا ابتدا ہے۔ نعرہ بچے کا نہیں، ریاتی نمبر لے کر میں پاس نہیں ہوا، نعرہ بچے کا نہیں چلے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ نہ کہا میں علم کا شہر ہوں، اس لیے رنگ بھروا لو، اس لیے کہ کسی نبی کے پاس علی جیسا دروازہ نہ تھا۔ بولو جی، جس کے پاس تھا اس نے فرما دیا میں علم کا شہر ہوں۔ باتیں تو تمہارے بچوں کو بھی یاد ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے علم کی وجہ سے، چلے جملہ بھی ذہن میں آ گیا، ابھی آپ کو سوال کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، بخاری شریف سے بھی ایک کتاب، بڑی کتابوں سے بات ہے یہ روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عمران بھائی وہ مولا امیر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا امیر المومنین، میں آپ کی پاک زبان سے قرآن کی تفسیر سننا چاہتا ہوں۔ بیٹھے ہو، گرمی زیادہ تو نہیں ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے۔ میں آپ کی لسان اللہ سے قرآن پاک کی تفسیر سننا چاہتا ہوں۔ علی فرماتے عبداللہ اگر میں علی قرآن کی تفسیر کروں تیری سانسیں رک سکتی ہیں، تفسیر نہیں رکے گی۔ کوئی تو بولے۔ فوراً جناب عبداللہ کہتے ہیں آپ ناطق کے قرآن ہیں یا علی، اے ابو طالب کے پاک بیٹے آپ ناطق کے قرآن ہیں، آپ ایک جملے میں بھی مجھے قرآن کی تفسیر سمجھا سکتے ہیں تو رنگ پور والا سر اٹھاؤ۔ ابو طالب کے پاک بیٹے نے فرمایا سنو، پورے قرآن کا خلاصہ یاسین میں بند ہے، سورہ یاسین کا خلاصہ سورہ بقرہ میں بند ہے، سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بند ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں بند ہے، بسم اللہ کی بے کا خلاصہ بے کے نقطے میں بند ہے۔ علی فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، وہ جو بسم اللہ کی بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ جی بسم اللہ سید یار ہے نہیں ہاتھوں میں جاؤ مل گیا ہے علی۔ گفتگو پہ دل لگ رہے باپ۔ اللہ فرما رہے علم کی وجہ سے عالمین کا حاکم بنایا ہے۔ رنگ پور والوں گرمی تو بہت ہے، بسم اللہ جی الطاف، گرمی تو بہت ہے۔ آج آپ کو ایک بات سناؤ، یہ جو چاند ہے نا اپنی جگہ پر رک نہیں رہا تھا، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا۔ صحابی پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں کملی والے کی خدمت میں حاضر ہوئے، فدا قوم بی وابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربانی یا رسول اللہ، چاند اپنی جگہ پہ نہیں رک رہا یا رسول اللہ، قیامت آنے والی ہے۔ کملی والے رنگ پر والا سر اٹھانا، کملی والے نے چاند کو دیکھا، مسکرا کے فرمایا یقیناً کوئی حاکم میں سے کھیل رہا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ کون بیٹھا ہے؟ جی سانی جی، یقیناً کوئی حاکم سے کھیل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا وضاحت فرمائے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے نبی
नबी ने फरमाया मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे ही मोहम्मद ने फरमाया मेरे पीछे पीछे आओ, कुरान की आवाज आई, ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूल, खबरदार अपना कदम रसूल के कदम से आगे ना बढ़ाना। कोई तो बोले बाबा जी, ये कमली वाले के पीछे पीछे चलने लगे। सही, जब अली का दरवाजा आया मोहम्मद रुक गए। बोलो, मोहम्मद रुक गए। एक तेज तरीन सहाबी आगे बढ़ के कहते या रसूल अल्लाह, हम पूछना चाहते हैं चांद अपनी जगह पर क्यों नहीं, आप हमें अली के दरवाजे पे ले आए। तो कमली वाले ने फरमाया यही बात तो तुझे समझाने के लिए इस दरवाजे पे लाया हूं। अरे सुनो, ये जो चांद है ना, चांद इस घर में रहने वाले बच्चों का खिलौना है। बोलो जी सैयद, सारे बोलना, सारे घर में बोलते, इस घर में रहने वाले बच्चों का खिलौना। ये क्या कि कमली वाले फरमाया आप यही ठहरो। अल्लाह के नबी ने इजाजत तलब की, दस्तुल बाप किया। दस्तुल बाप समझते हो, नॉकिंग की, नॉकिंग, दस्तक दी, खटखटाया। अच्छा, घर के कुछ फर्द ऐसे होते हैं, मैं बड़ा समझा के बात करने का आदमी, घर के कुछ फर्द ऐसे होते हैं कि उनका दरवाजा खटखटाना घर वालों को पता होता है ऐसे खटखटाता है। और बोलो ना, इमरान के घर वालों को पता है इमरान ऐसे खटखटाता है, इदनान ऐसे दरवाजा खटखटाता है। बाबा जी, आपके सारे के घर को पता होता है। जब कमली वाले ने दरवाजा खटखटाया तो कायनात की मालिक बीबी खोलने आई। शाबाश भाई, बोलना बिस्मिल्लाह, जन्नत की बिस्मिल्लाह के बाप, जन्नत की मालिक बीबी दरवाजे पे आई। जुमला नहीं इमरान भाई, जन्नत आपकी चोली में गिरेगी। बीबी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर बीबी कहती है बाबा, आपको बेटी के घर में आने के लिए इजाजत की जरूरत है। क्या आपके दीन में ये शर्त है कि बाप बेटी से पूछ के आए? मुझे अब्बास के परचम की कसम, मुल्क में जहां जुमला पड़ा मत में खड़े हो गए। यहाँ तो इमरान के हुक्म पे आपके चेहरों की जियारत करने आ गए हो। बीबी ने फरमाया आपके दीन में शर्त है कि बाप बेटी से पूछ के आए। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया दीन में ये शर्त नहीं कि बाप बेटी से पूछ के आए, बल्कि ये वाजिब है रसूल फतूर से पूछ के आए। तो बोलो हतन चुको सारे है नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है, साफ हटाया करो पढ़ना जो है। कमली वाले ने फरमाया ज़हर बेटा, जी बाबा मेरा हसन कहाँ है? अल्लाह अकबर। वो चांद अपनी जगह पे नहीं रोक रहा, वो बाज़ेन में है। मेरा हसन कहाँ है? बीबी फरमाती है बाबा हसन झूले में आराम फरमा रहे हैं। मौला मोहम्मद मुस्तफा चल कर वहां आए जहां हसन मुस्तफा पींगे में झूले में आराम फरमा रहे थे। क्या देखा? कमली वाले ने देखा कि मौला हसन मुस्तफा अपने नन्हे नन्हे हाथों की नन्ही नन्ही उंगलियों से चांद को जिधर इशारा करते अच्छे नौकर की तरह उधर जाता। हाँ। बोलो जो है मेरे घर वालों ने हुक्म दिया है बड़ी तबलीगी मजलिस पढ़नी। तो तबलीग से मुझे याद आ गया जैसे तबलीग हसन मुश्तबा ने की है। अल्लाह अकबर। जो चुप रह गए, ये मेरा वो मौला है जिसने तलवार से जंग नहीं कलम से जंग लड़ी। बाबा जी मेरा दिल है मैं अपना सजदा जिक्र मौला हसन की बारगाह में करूं। तो आपका दिल है तो फिर सुनो, मौला हसन की खिदमत में एक बंदा आ गया। फैजी जुमला सुने, एक बंदा आ गया कहता मौला ईसा नबी के पास बड़े मौजज़े थे। मौला हसन से कह रहा है बंदा कि ईसा नबी के पास बड़े मौजज़े थे। मौला फरमाते हैं क्या करता था ईसा? कहता मौला ईसा मिट्टी के साथ परिंदे बनाता था, फिर उनमें फूंक मारता परिंदे उड़ जाते। रंगपुर वाला जुमला सुन के दाते तो जुमला सुनो। क्या मौला फरमाते क्या करता था ईसा? कहता मौला ईसा मिट्टी से परिंदे बनाता था, फिर उनमें फूंक मारता परिंदे उड़ जाते। मौला हसन ने अपने बाजू खोले परिंदे उड़ने लगे।
क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? परिंदों की परवास देखकर ये परेशानी के आलम में बेहोश हुआ। मौला ने फरमाया क्या हुआ? परेशान होकर कहता है यबना रसूल अल्लाह, मैं परेशान इसलिए हूँ, ईसा परिंदे बनाने के लिए पहले मिट्टी लेकर आता था, फिर पानी लेकर आता था, ना आप मिट्टी लेकर आए ना पानी लेकर आए, परिंदे कहाँ से आ गए? मेरे मौला हसन ने फरमाया सुन, ईसा परिंदे बनाने के लिए तुराब का मोहताज है, मैं अबू तुराब का बेटा हूँ। ये सही है वो। तेरी जिंदगी क्या जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, क्या बात है बाबा? कहता मौला ईसा नबी परिंदे बनाता था। बाबा जी ने जो कहा है तो बाबा जी से बात भी याद आ गई, उनकी बात पे अमल भी करता हूँ। तो एक बात इसके साथ जोड़ के और देता हूँ बाबा जी को। कहता बड़ा हसन, मौला हसन मुस्तफा की तारीफ पढ़े, बड़ा सख्ती का दौर था। तलवार की जंग हसन कर सकते थे, नहीं करी। दुनिया समझती कि हसन मुस्तफा को लड़ना नहीं आता था। इस जुमले में तकरीर बंद हो गई, जिसे समझ आई वो बोलेगा याद रखना, जिसके शागिर्द को जमाना अब्बास का है उसे हसन कहते हैं। जिस जुमले के लिए वादा किया बाबा जी से, बाबा जी बंदा कहते हैं कि मौला लोग आपके बाबा के जो शिया थे वो कम होते जा रहे हैं। बड़ा सख्ती का दौर था मौला हसन मुस्तफा का दौर। मौला फरमाते हैं पूरी दुनिया मेरे बाबा अली को छोड़ दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बाबा को, इसलिए कि मैं हसन जो अपने अली बाबा का शिया हूं। कहता मौला ईसा मिट्टी के साथ परिंदे बनाता था, मौला ने हाथों के ऐसे किया परिंदे उड़ने लगे। आपकी बात का हुक्म पे तमील कर रहा हूं। ये परिंदों की परवास देखकर बेहोश हो गया। मौला ने फरमाया क्या हुआ? कहता परेशान इसलिए हो, ईसा परिंदे बनाने के लिए मिट्टी लेकर आता था, आप तो मिट्टी भी नहीं लाए, परिंदे कहां से आए? अली बादशाह का पाक बेटा हसन, मेरे मौला फरमाते हैं ईसा परिंदे बनाने के लिए तुराब का मोहताज है, मैं अबू तुराब का बेटा। सारे बोला करो है नहीं। 4 साल के बच्चे ने नारा लगाया है, जरा देखो तो सही, अभी नमाज वाजिब नहीं, अली वाजिब है, अली वाजिब है। बच्चे नारा लगाए कि जुमला अल्लामा ज़िक्रिया कांदेलवी साहब, ये लखनऊ से, उनकी किताब से जुमला अर्ज करूं। वो कहते कि रसूलुल्लाह के दौर में एक बड़े गोरे रंग का सहाबी था, बड़ा गोरा सहाबी। ये जो गोरे रंग वाले होते हैं ना, इनको जरा थोड़ा सा फख्र भी होता है, भैया अल्लाह ने बनाया है। लेकिन जब शादी हुई तो शादी भी गोरे रंग वाली सहाबिया से। जब अल्लाह ने औलाद से नवाजा तो बाबा जी बेटा काले रंग का पैदा हुआ। अपने जुमलों का नहीं, लफ्जों का नहीं, हरफों का भी शामिल हूं। जब बेटा पैदा हुआ तो कहने लगा मैं भी गोरा हूं, तू भी गोरी है, ये बेटा मेरा नहीं। ये बीवी को ताने देने लगा, बीवी थी अली के मानने वाली, पीछे न रहना। जब बेटा चलने वाला हो गया ना बाबा जी 3 साल का, इसने की लड़ाई शिद्दत पकड़ गई। कहता मैं तुझे तलाक दूंगा। ये हया वाली चादर ओढ़कर मोहम्मद मुस्तफा के दरबार में आ गई। आकर कहती या रसूल अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम मैं बिल्कुल ऐसे पाक हूं जैसे तेरी नबूवत पाक है, लेकिन ये मुझ पे शक करता है कि ये बेटा इसका नहीं, ये बेटा इसका नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलमान जी या रसूल अल्लाह, घर से हुसैन को ले आओ। जागो ना, जागो ना, जागो ना, घर से हुसैन। हाँ सारे बोलना, सारे बोलना। रसूलुल्लाह ने फरमाया सलमान जी या रसूलुल्लाह, घर से हुसैन को ले आओ। बचपन का आलम था हुसैन का। जब सलमान मोहम्मदी मौला हुसैन को लेकर आए, उस काले रंग वाले बच्चे ने हुसैन को देखा, दोनों हाथ पेशानी पे रख के उसने हुसैन को सलाम किया। अल्लाह की रहमत मोहम्मद मुस्तफा जलाल में फरमाते हैं
علی دی ولایت تے شک کرنے والے لعنت بے شمار علی دی ولایت تے شک کرنے والے تے لعنت بے شمار علی دی ولایت تے شک کرنے والے تے لعنت بے شمار علی بلے ایماندار ہے میں بھائی جان آپ نے بڑا پیارا نعرہ لگوایا آپ کے نعرے کا جواب دے رہا ہوں شجر جب حرف زن ہوتے ہیں تو خنچے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں اور علی کے ذکر میں رنگ بول والو علی کے ذکر میں تقیہ غیر ممکن ہے زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں شاباش چلیے کہ ایک اور جملہ کوفے کا ممبر ابیاس باجی میں نے اس ممبر کی زیارت کی ہے مولا آپ صاحب کو کروایا جہاں پہ علی تشریف فرما ہوا کرتا مولا کے ایک صحابی ہے بابا جی اس کا نام ہے صفوان بن عقل یہ تیرے مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا کہتا مولا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا گناہ ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ سزا تو مجھے معاشر میں ملے گی لیکن اگر آپ سے سزا مل جائے دنیا میں میں معاشر کی سزا سے بچ جاؤں گا جوان میرا ساتھ دینا بوڑھوں کو سبق سنا رہا ہوں علی فرماتے ہیں کہ مانو علی کو اور پھر گناہ کیوں کرتے ہو ہائے 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 یہ سب گال بڑی ہے مانو علی کو پھر گناہ کیوں کرتے ہو مولا گناہ ہو گیا اس کی سزا آپ تجویز کریں علی فرماتے ہیں اس کی 3 سزائیں بنتی ہیں ایک تو تجھے زمین پہ بٹھا کر دیوار گرا دوں تو زمین میں دھنس جائے دوسرا تجھے آگ لگا دوں تو جل کے مر جائے تیسرا میں علی تیرے ٹکڑے کر دوں تو مر جائے رنگ پور والوں جاگنا کتاب کے جملے ہیں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی پہلی جو 2 سزائیں ہیں ان میں سے سزا دیتے آپ مجھے تلوار نہ ماریے گا چونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جس پر علی کی تلوار چل جائے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے اللہ اکبر علی فرماتا ٹھیک ہے تجھے آگ سے جلاؤ مولا میں حاضر ہوں اس سے بھی چپ ہو کر سنو جملہ لے لینا اگلے دن مولا علی بادشاہ نے فرمایا کمبر جی مالک ممبر سب کو کہہ دے کہ علی اپنے شیعہ کو سزا دینے لگا ہے جس نے دیکھنا ہے آ جاؤ وہ جو علی کو سوچتے تھے وہ بھی آ گئے ماننے والے بھی آ گئے بابا جی کتاب میں لکھا ہے کہ 100 گٹھڑی کانوں کی وہ کانے نہیں ہوتے آگ جلدی پکڑ دیں 100 گٹھڑی وہ مجرم خود لے کر آیا اور خوش کی طرح تھا کہ مجھے سزا علی دے رہے ہیں تو جو ہے یا نہیں 100 گٹھڑی میں جملے پہ نتیجہ دوں گا ہر زبان علی علی کرے گی بچوں کو بٹھا دو 100 گٹھڑی لے کے آ گیا پورا پنڈال کھڑا ہے کہ علی سزا دیں گے ادھر آگ لگ گئی جب آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے اب وہ کہتے ہیں علی اپنے غلام کو کہنا اپنے شیعہ کو کہہ کے آگ میں جائے علی فرماتے ہیں جا بھی آگ میں وہ آگ میں جانے لگا جانے سے پہلے زمین پر بیٹھ کر اس نے علی کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر چوم لیا بیداروں نے نتیجہ دینے لگا علی کے قدموں کو ہاتھ لگا کر اس نے چوم لیا آگ کی طرف بھاگا آگ میں داخل ہوا آگ کتنی دیر چلتی رہی آگ بجھنے لگی بجھ گئی وہ ویسے کا ویسے کھڑا تھا سوچنے والے کہتے ہیں یا علی یہ کیا جادو ہے بنی ہاشم کے پاس جادو ہے تم اپنے شیعہ کو آگ لگنے نہیں دیتے علی فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے میرے چاہنے والے کو آگ لگتی نہیں اس میں علی کیا کرے کوئی تو بولے کوئی تو بولے تو جو ہے اللہ نے اس خاندان کو علم کی وجہ سے عالمین کا حاکم بنایا ایک باغ میں نا مولا حسن مجتبیٰ کھڑے تھے میں اپنے موضوع کی طرف مولا حسن مجتبیٰ
میرے مولا حسن مجتبی ایک باغ میں کھڑے تھے، قریب سے حاکم شام گزرا، بے شمار، ساتھ اس کے حواری تھے بابا، ان کا علی کا بیٹا حسن کھڑا ہے، وہ نہ گستاحی کے پہلو ڈھونڈتے تھے، ان کا گستاحی کرتے، وہ سارے آ گئے، مولا حسن کھڑے، اور ان کا حسن فرماتے کیا بات ہے؟ ان کا تیرے باپ کا سلونی کا دعویٰ تھا علی کا، تیرا بھی ہے؟ رنگ پور والوں جا کر جملہ سننا، تیرا باپ سلونی کے دعوے کرتا تھا، تو بھی کرتا ہے؟ حسن فرماتے تو نہیں جانتا، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے وہی رہتے ہیں۔ کہتا پھر بتاؤ کھجور پہ کتنی گٹلیاں ہیں؟ مولا نے دیکھا بھی نہیں، فرمایا 4444۔ اس نے نوکر چڑھائے، اتاری گننا شروع کی، پوری 4444۔ یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا جانے لگا اور یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ بنو ہاشم کے پاس غیب کا علم ہے۔ علی بیٹا حسن فرماتے ہیں میری بات سنتا جا، یہ میں نے غیب سے نہیں بتایا، میں نے کہا وہ ہو گئی۔ کوئی تو بولے، اور بچے نعرہ لاندے رہے یار، نعرہ کو بڑے بندے نے مانگا ہے۔ اللہ نے علم کی وجہ سے عالمین کا حاکم بنایا ہے۔ نوح نبی کے بیٹے ہیں 4، حضرت سام، حضرت خام، حضرت یافس اور کنان۔ ان میں سے سام نبی کی اولاد میں سے کچھ بندے یمن سے چلے، مدینے آ گئے۔ علم کی بات ہو رہی بات، علم کی وجہ سے عالمین کا حاکم بنایا۔ یمن سے چلے، مدینے آ گئے، آپ کے نبی کا سلام کیا، سلام عرض کرنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس صحیفہ موجود ہے کہ ہمارے نبی کا قد اتنا تھا، جسامت ایسی تھی، چہرہ ایسا تھا، رنگت ایسی تھی، لیکن ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں۔ اگر آپ ہمیں ہمارے نبی کی زیارت کروا دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ عباس کے پرچم کی قسم، کملی والے نے فرمایا یہ کام تو علی بھی کر سکتا ہے۔ تھک گئے ہو تم، تھک گئے ہو، نعرہ بتا رہے کہ تم تھک گئے ہو، یہ کام تو علی بھی کر سکتا ہے۔ وہ چل کر مولا متقیان کے پاس ہے، انہوں نے کہا یا علی آپ کے نبی نے کہا کر سکتے ہو۔ علی بادشاہ فرماتا ہے کون سا کام ہے جسے علی نہ کر سکے؟ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے نبی کی زیارت کروا دیں، ہمیں ہمارے نبی کی سندھ سے سرحد تک۔ مجمع میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جملوں پر، یہ پنجاب ہے، پنجاب کی دھرتی ہے، یہاں پر پیٹائزم چلتا ہے، پڑھنے والے کی محنت نہیں دیکھی جاتی۔ اگر آپ محنت کی داد دیتے ہو تو جملہ سنا، علی فرماتے ہیں تمہارا نبی دفن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یمن میں۔ علی فرماتے ہیں یمن میں زندہ کروں یا یہی زندہ کرو؟ کوئی تو بولے، کوئی تو بولے۔ علی فرماتے ہیں یمن میں زندہ کروں یا یہی؟ انہوں نے کہا یہی زندہ کرے، پھر تو کیا کہنے؟ مولا نے مسجد کے محراب کی طرف اشارہ کیا، محراب پھٹا، ایک تابوت برآمد ہوا، تابوت شک ہوا، اس میں سے سام نبی باہر نکلے اور پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ اور رنگ پور والوں، جو مردے زندہ کریں وہ نبی ہوتے ہیں، جو نبیوں کو زندہ کرے وہ علی ہے۔ جو ممبر پہ کھڑا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ مجمع میں سے کوئی بندہ لقمہ دے، اس کا جواب دے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے، مجھ سے پہلے پڑھنے والے بھی یہی بات کی تاکید کر رہے تھے، میں بھی کر رہا ہوں کہ یکم ربیع الاول لبیک یا حسین کہنے کا دن ہے۔ کوشش کر کے اسلام آباد پہنچ جانا، لبیک یا حسین کہنے کا دن ہے۔
چونکہ آج کی بات نہیں، 1400 سال سے یہ ملا کی ناکام کوشش ہے حسین کے چاہنے والے ختم ہو جائیں، حسین حسین کرنے والے کم ہو جائیں، جو ماتمی ہیں وہ بولیں گے حسین کے ماتمی کم ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں آج بھی آقا دیکھو رنگ پور جٹا کی سرزمین پر اس مرکزی امام بارگاہ میں کئی 2 سال کے بچے بیٹھے ہیں، کئی 80 سال کے بوڑھے بیٹھے ہیں، کئی 18 سال کے جوان بیٹھے ہیں، اتنے یزید کے نام پر جینے کے لیے نہیں تیار جتنے حسین کے نام پر مرنے کے لیے تیار۔ جی جی حیدری اس نے تیرے مولا حسن مجتبی کو اپنے دربار میں بلا لیا جی ذلیل شام، اور اس نے اپنے پالتو کتوں سے کہا بابا جی گاتے ہیں نا کہ حسن آئے نا، علی کا بیٹا حسن آئے، احترام میں کھڑے نہیں ہونا، اور اس کے سامنے میرے باوجدات کے قصیدے پڑھنا۔ جیسے ہی مولا حسن کا دربار میں پہلا قدم مبارک آیا، وہ جیسے نے کہا تھا نا کھڑے نہیں ہونا، وہ خود کھڑا ہو گیا۔ کوئی تو بولے وہ خود کھڑا ہوا۔ جب وہ کھڑا ہوا مولوی صاحب، جب وہ کھڑا ہوا تو سارے اس کے حواری کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ حسن کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا پہلے تو آپ خود کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی قسم میں بھی خود کھڑا نہیں ہوا۔ جیسے ہی علی کا بیٹا حسن آیا، حسن کے پیچھے ایک قداور جن تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا آگ کا تازیانہ تھا۔ اس نے مجھے کان سے پکڑ کر کہا ہے حسن آ رہا ہے، استقبال میں کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں ہاں حیدری سامعین گرامی قدر، مولا حسن اپنی مسند پہ بیٹھے، وہ پلاننگ کے مطابق ایک بندہ کھڑا ہوا تو کھڑا ہو کے کہتے ہیں جی یہ جو بیٹھے ہیں نا تخت والے جن کی حکومت ہے، ان کے بڑوں کے کیا کہنے؟ ابو سفیان بڑا امیر تھا، بھئی کیا کہنے ان کے، بھئی کیا کہنے؟ وہ علی کے بیٹے کے سامنے علی کے دشمنوں کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ اگر جملے کی داد دیتے ہو تو جملہ سنبھالو۔ علی بادشاہ کے بیٹے نے فرمایا تم نہیں جانتے اللہ نے فضیلت کا لفظ حلق ہی ہمارے لیے کیا ہے۔ بھئی تیرے نبی کی حدیث ہے، شاباش جلدی کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں بابا جی، کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے۔ آج دیکھتا ہوں علی کی معراج سے کون مکرتا ہے، بارہ لیے لیلہ ٹاپک ایک سلوات ہے، مل کے پڑھو۔ نہیں سلوات جتنی عوام ہے اتنی پڑھو، گرمی کی شدت سے نہ پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لولا علی لما فاطمہ تو قفن، لولا علی لما حلقت الفضل، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی نہیں تھا، اگر علی نہ ہوتے تو لفظ فضائل پیدا ہی نہ ہوتا۔ کون بیٹھے علی والا؟ ایک بندے، میں کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں بابا جی، کتاب سے نہ دکھاؤں میں مجرم ہوں۔ ایک بندے نے مولا حسن کے سامنے مولا علی کو گالی دے دی، کوشش کی اس نے علی بادشاہ کو گالی دی۔ مولانا حسن مجتبی نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا او تم وہی نہیں جس کا باپ جو تمہارا باپ ہے وہ عمر میں تم سے 2 سال چھوٹا ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کا نام تو عمر بن عاص بیٹا ہے وائل کا۔ وائل وہ ہے جس نے تیرے نبی کو کہا تھا تو ابتر ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے جس نے نبی کو ابتر کہا تھا وہ بے اولاد ہے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ حسن فرماتے ہم چاہیں تو رات کو دن کر دیں، دن کو رات کر دیں۔ کیڑی ولایت سن دے ہو؟ حسن فرماتے میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں۔ حسن فرماتے میں چاہوں مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ ایک بندے کی آواز آئی کیسے؟ حسن نے اشارہ کر کے فرمایا ایسے۔
सामीन गिरामी कदर उठा था बैठ गई। जी अली बादशाह के बेटे ने कलम से वो जंग लड़ी और किताबों में लिखा है कि हसन ने सुलह की। बोला हसन ने सुलह की। और बोलो तो सही, मैं आपकी कौम की वकालत कर रहा हूं। शरायत मौला हसन ने लिखवाई है और लफ्ज़ सुलह हमारे नजरिए की जीत है। जिन्हें समझ नहीं है बाबा जी को समझ आई, उन्हें दाद दी है। लफ्ज़ सुलह हमारे नजरिए की बाबा जी जीत है इसलिए कि लफ्ज़ सुलह बताता है कि कभी जंग थी, कभी तो हसन से दुश्मनी थी तो सुलह हुई। दोस्तों में सुलह तो नहीं होती, लड़ाई झगड़ा होने तो बाद में सुलह होती है। तो इनके साथ दुश्मनी थी तो सुलह हुई और तेरे नबी का फरमान है इनके लिए किसी शख्स के दिल में एक लम्हा भी दुश्मनी आई वो जहन्नम का हकदार है। कोई तो बोले ना। और सुलह में क्या सुलह थी? मेरे मौला ने पहली शर्त लिखी। मौला फरमाते हैं आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। तुम बोले नहीं हो, नई बातें सुन के बोला करो, मेहनत सुन के। आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। उन्होंने दस्तखत कर दिए कि ठीक है। मौला मुस्कुराए। मौला मुस्कुरा के फरमाते हमारी जीत हो गई है इसलिए कि इसका मतलब है कि पहले कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होता था। वो कलम कागज लेकर तेरे मौला हसन की बारगाह में आए। हसन ने अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा के मीदार को देखकर कहा नाना तेरा हसन जंग जीत गया है। ये वही नहीं जिनसे तू कागज कलम मांगता रहा, ये देते नहीं थे। बोला करो यार, बोला करो। ओए ओए बस सामीन गिरामी कदर सफीर रूम ने, शाह रूम ने तो खत लिखे। मैं भी फजाइल में हूं। मौला हसन की बारगाह में एक जुमला और मसाइब पढ़ो। इन्हें कहा कि जानशीन मोहम्मद होने का दावा बड़े लोग कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा मुश्किल दौर था मौला हसन का। तो जानशीन मोहम्मद का जानशीन कौन है? वो मेरे पास रूम में आए। जो असल जानशीन मोहम्मद का जानशीन होगा मैं उसे खराज पेश करूंगा, जजिया दूंगा। जलील शाम की तरफ से इसका बेटा यजीद आया। सारे लानत करो। और मिंबर पे मैं खड़ा हूं, डर आप रहे हो। हम कभी भी यजीद को रजी अल्लाह नहीं कह सकते चूंकि रजी अल्लाह सहाबा का दर्जा है। हम उसे सहाबी मानते ही नहीं है। तो जो है मैं इस टॉपिक की तरफ जाने नहीं चाहता। यजीद आया, किताब के जुमले कि शाहरुम उसके पास आया। शाहरुम के पास कुछ तस्वीरें थी नबियों की। एक तस्वीर उठा के यजीद से कहा पता ये कौन है? वो कहता है उसने देखा, कहता है मैं नहीं जानता। कहता है तू जानशीन मोहम्मद का जानशीन आया, इल्म नहीं रखता। वो खानदान कौन सा है जिसे अल्लाह ने इल्म की वजह से आलमीन का हाकिम बनाया है? कहता है मैं नहीं जानता। दूसरी तस्वीर उठाई, का ये कौन है? कहता है मैं नहीं जानता। तीसरी ये कौन है? कहता है मैं नहीं जानता। शाहरुम कहता है मेरे दरबार से दफा हो जा। दूसरे दिन दरबार को गुस्ल दिया गया, मौला हसन आए। यार जो अभी तक छुपे हो उसके लिए दावत फिक्र है। दरबार को गुस्ल दिया गया, मौला हसन तशरीफ लाए। मौला हसन आए, उसने सलाम किया। शाहरुम ने कहता सलाम लगे अपना रसूल अल्लाह मेरा सलाम। उसने सलाम अर्ज किया। अल्लाह जाने कौन सुन रहा है, कौन किसी सोच में गुम है। उसने सलाम किया। मौला हसन फरमाते तेरे पास कौन कितनी तस्वीरें हैं? जागना जागना। बाजी मौला फरमाते तेरे पास कौन कितनी तस्वीरें हैं? वो सारी तस्वीरें ले आया। मौला फरमाया इसको दीवार के साथ रखो। तुम मुझसे पूछना चाहता नहीं ये कौन है? ये बताएंगे मैं कौन हूं। कोई तो बोले जी, ये बताएंगे मैं कौन हूं। सामने तस्वीरें दीवार के साथ रखो। वो दीवार के साथ रखाया। अली का अली बेटा हसन मुज्तबा फरमाते हैं इसे माफी दिलाई मेरे बाप ने। कोई तो बोले इसे माफी दिलाई मेरे बाप ने, इसकी कश्ती बचाई मेरे बाप ने। और कूफे के मंबर पे तेरे अली बादशाह का फरमान भी है।
انا الذی نصرت انبیاء و نصرت محمد ذکرا، میں وہ علی ہوں جس نے تمام نبیوں کی چھوپ کر مدد کی اور محمد کے لیے ظاہر ہو کر آیا۔ گرمی زیادہ ہے، محمد کے لیے ظاہر ہو کر آیا ہے اور محمد نے مدد کے لیے بلایا بھی علی کو، ہر جنگ میں بلایا۔ لیکن ایک جنگ جو مشہور ہے، رسول اللہ موجود تھے، علی مدینے میں تھے۔ بسم اللہ بابا، بزرگ زادار بیٹھے ہوں تو پڑھنے والے کو حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو علی کے آنے کی خبر دے گا، جو مانگے گا دوں گا۔ خیبر نہیں پڑھنے لگا، خیبر فتح ہو گیا، علی کہتے ہیں سلمان جی کلے ایمان، ہائے ہائے میرے مجمع میں گرمی کون لگ دی جی کلے ایمان۔ سلمان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو علی کے آنے کی خبر دے گا جو مانگے گا دوں گا۔ جی مولا، تو سلمان خبر تو نے دی تھی، جا مانگنا جا مانگنا، اور اس علاقے والوں اللہ جانے تمہیں گرمی کیوں نہ کری، جا مانگ۔ سلمان مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا مانگوں تو کیا مانگوں، جو جنت کے سردار ہیں مجھے نانا کہتے ہیں، ہاں کیا مانگوں؟ علی فرماتے سلمان کچھ نہ کچھ مانگ۔ مولا کیا؟ علی فرماتے اللہ کے نبی سے کہ جب آپ معراج پہ گئے جو باتیں اللہ سے راز و نیاز کی ہوئی ہیں ان رازوں میں سے ایک راز بتا دے۔ یہ سنا سلمان خوشی خوشی وہاں آئے جہاں محمد مصطفیٰ تشریف فرما تھے، آ کر قدم چومنے کے بعد سلمان کہتے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا جو علی کے آنے کی خبر دے گا جو مانگے گا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان مانگو۔ سلمان کہتے یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے جو باتیں اللہ سے ہوئی ہیں راز و نیاز کی ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیں۔ یہ سننا تھا کہ محمد نے فرمایا تیرے بھی صدقے تیرے بھیجنے والے کے بھی صدقے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان اب وہ دیکھنا ہے رنگ پور والوں سیالکوٹ والوں چپراڑ والوں وہ دیکھنے کہ نبی نے کیا بتایا راز کیا تھا معراج کی رات پردے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان جی بادشاہ وہ سامنے چٹان پڑی ہے اسے میرا نام لے رستہ دے گی۔ اوہ بولیا کرو یار یہ باتیں چھوڑ دو کہ شیعہ علی علی کرتے ہیں نبی نبی نہیں کرتے۔ تمہیں پتہ نہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ سیدوں کی ماں بابا جی دوڑی ناندی سیدوں کی ماں ام الائمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ جب محمد مصطفیٰ کے گھر میں آئی ہے نا خالی ہاتھ نہیں آئی، سونے کے انبار لے کر دولت کے ڈھیر لے کر عرب کی عورتوں نے تانا دیا بنت خویلد تیرے باپ کے سر کا شملہ عرض کو چھوتا ہے اور تو عبداللہ کے یتیم کے گھر آ گئی۔ بی بی کہتی کوئی شک نہیں کہ میرے باپ کے سر کا جوتا میرے باپ کے سر کا شملہ عرض کو چھوتا ہے، لیکن جس محمد کی کنیز بن کر آئی ہوں اس کا جوتا عرض کو چھوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان چٹان کو میرا نام لے رستہ دے گی۔ پتھر کے سامنے محمد کا نام لو اور رستہ دے دیتا ہے۔ اللہ جانے کتنا بڑا بخت تھا محمد آوازیں دیتے رہے تو نہیں ہے چٹان نے رستہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان زمین میں سیڑھیاں اتریں گی، جیسے ہی تو آخری سیڑھی پہ پہنچے گا تیری آنکھوں کے سامنے ان رازوں میں سے ایک راز ہوگا جو معراج کی رات اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں۔ رنگ پور والا جملہ سننا، سلمان کہتا میں گیا میں نے چٹان کو اللہ کے نبی کا نام لیا اس نے رستہ دیا، میں زمین میں سیڑھیاں اترنا شروع ہوا۔ یار اس بھائی کو بٹھا دو۔ جیسے میں آخری سیڑھی پہ پہنچا میں نے کیا دیکھا، ایک نوری شہر آباد ہے جس میں 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 علاقے ہیں، ہر علاقے میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں، ہر ممبر پر علی خطبہ دے رہے تھے۔ بولنا تو سہنا جی بولو جی ممبر پہ علی خطبہ دے۔ علی فرماتے ہیں مولا حسن فرماتے ہیں اسے معافی دلائی میرے باپ نے، اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے،
شک میں ماہی میں اس کا تو گردہ تھا دم یعنی مچھلی کے پیٹ میں، اسے سانس دلائی میرے باپ نے۔ ان میں اکثر نبیوں کا یہ فرض ہے میری مادر کے در کی غلامی کریں، تو کہے تو انہیں میں ابھی حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کرے۔ کوئی تو بولے گرمی میرے ہاتھ میں بس حامد گرامی احمد ہر آنکھ منتظر ہے اس غریب کا غم پڑا جائے۔ جس کے سینے کے تعویذ کی شہادت کا دن ہے، جنہیں حائلے کی انہیں سمجھ نہیں آئی، سینے کا تعویذ ہے بی بی حسین بادشاہ نے تہجد کی نمازوں میں اللہ سے بی بی سکینہ کو مانگا ہے۔ ماں بہنوں سے التماس ہے اپنی باتیں چھوڑ کر محمد کی بیٹی کو پرسا دینا، عزاداروں سے التماس ہے فضائل میں تم چپ رہے تمہاری مرضی، مصائب ایسے نہ سننا، چونکہ کسی امیر کا جنازہ بھی ہونا، ایم پی اے کا جنازہ بھی ہونا، بابا جی 10,000 لشکر کا بھی ہونا جنازہ، سارے نہیں روتے، کچھ لوگ روتے ہیں اور اس رنگ سے روتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے۔ آج بی بی سکینہ کو ایسے پرسا دینا فرشتے تیرے مولا حسین سے پوچھیں یا حسین یہ تیری بی بی کے کیا لگتے ہیں، یہ تیری بی بی کے عزادار ہے۔ اور عزاداروں آج اس بی بی کی شہادت ہے جو ہر مجلس میں اپنے باپ کا پرسا لینے عزاداروں سے آتی ہے۔ مجلس ختم ہوتی ہے، مائیں بہنیں گھروں کو چلی جاتی ہیں، بچے بوڑھے جوان، پانی بھی چلا جاتا ہے۔ جب سارے چلے جاتے ہیں نا تو 3 بیبیاں نہیں جاتی۔ تیرا تو کوئی پتھر کا جگر ہے، پوچھو نا سوال کرو عابد ناصر وہ کون سی بیبیاں جو نہیں جاتی؟ ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی زخمی کانوں والی بیٹی، اجرکم اللہ۔ تو جو سب سے چھوٹی بی بی ہوتی ہے نا حسین کی بیٹی، وہ اپنی پھوپھی اماں سے کہتے پھوپھی اماں یہ جو رو رہے تھے یہ میرے بابا حسین کے کیا لگتے ہیں؟ شام والی بی بی کہتی ہے تیرے حسین کے عزادار ہیں۔ پھٹ جائے گا جگر جملہ سن کے، رو کے زخمی کانوں والی کہتی ہے پھوپھی اماں اگر میرے حسین کے ان بابا کے چاہنے والے کربلا میں ہوتے میرے بابا کو ضربیں نہ ماری جاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں شہادت کا حق تو آخر والے ذاکر کا ہے، لیکن اس بی بی کی غربت اتنی ہے تجھے سمجھ نہیں آئی۔ 4 سال کی عمر ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، تیرا پتھر کا جگر ہے، تو جملہ برداشت کر گیا۔ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں ماتم کر کے جملہ سننا۔ کائنات کے سید مجھے معاف کرنا، کائنات کے 2 قیدی ایسے ہیں جن کی قید رہا نہیں ہوئی، روح پرواز کر گئی۔ اجرکم اللہ، بڑے عاشق مزاج بیٹھے ہو بھائی۔ ایک تیرا 7واں امام موسیٰ کاظم ہے، ایک تیری حسین کی 4 سال کی بیٹی جس کی آج شہادت منا رہے ہو۔ رسیاں نہیں کھلی، روح پرواز ہو گیا۔ بچے بیٹھ جاؤ۔ زیارت ناحیہ میں نے پڑھی کتاب، اللہ جانے تو کتنا ماتم کرے گا۔ تیرا 12واں امام فرماتا ہے سلام میرا اس پپھی پر، اس معصومہ پر، کربلا سے لے کر شام تک جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو آج میں تجھے بتاؤں حسین کی 4 سال کی بیٹی کو پہلا تماچا کب لگا، سن کے تو نہ روئے، تو جان تیرا حسین جانے۔ 10 محرم کا دن تھا، حسین جانے لگے نا میدان کارزار میں، وہ گھوڑا چل نہیں رہا تھا، حسین گھوڑے سے اترے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کی نبوت کا، میری سکینہ پہ نیند طاری کر۔ سکینہ سو گئی، حسین میدان میں آ گئے۔ عزادارو بابا کے سینے کی عاشق تھی نا، اس کو خیموں میں بابا نظر نہیں آئے۔ سید مجھے معاف کرنا، جملہ کتابوں میں نہ دکھاؤں میں مجرم ہوں، سن کے تم چپ کر جو، تم جانو حسین جانے۔ عزادارو خیموں سے باہر آئی، حیوانوں کی قطار، انسانوں کی قطار
سکینہ سے کہتی ہے یا شیخ الرداوی کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ اس عالم نے کہا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ وہ ماتم کرنا، اس نے ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، کربلا کی گرم ریت پہ گری، مشکل سے اٹھ کے کہتی ہے ظالم تماچا تو مار لیا، اب ہی بتا ماتم کرنا میرا بابا کہاں ہے؟ عزادارو اس نے تیر کمان میں ڈالا، کہا جسے تیر لگے گا وہی تیرا بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ بڑھانا، محمد کی بیٹی تجھ سے پرسہ لینے آئی ہے۔ عزادارو شام غریبہ میں ہر بی بی خیموں سے باہر آ گئی، ایک بی بی نہ آئی جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان، رو رو کے کہتی بھیا سجاد ان کے بال بڑے تھے میرے بال چھوٹے ہیں، میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں، میرے باپ کا قاتل ہے میں کے باہر کھڑا۔ اجرکم اللہ، گریہ بڑھانا، اجرکم اللہ۔ عزادارو کربلا سے لے کر شام تک جملہ کیسے برداشت کرو گے؟ ہر بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، سید مجھے معاف کرنا اس بی بی کے گلے میں رسی تھی، یزید کا دربار تھا، سفیر روم کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹی بیٹی 8 گھنٹے سے بے ہوش ہو کر گرنا چاہتی ہے، گلے کی رسی اتنی تنگ ہے جسے گرنے نہیں دیتی۔ اس کا نام کیا ہے؟ یزید نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب متحرک ہوئی، آواز نہیں آئی۔ پھر اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ مجھے معاف کرنا سادات غیر سادات۔ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اس عالم نے شمر کو کہا تو دیکھ نہیں رہا بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا بتاتی نہیں۔ عزادارو ماتم کرنا، اس نے تازیہ نہ اٹھایا، وہاں آیا جہاں حسین کی 4 سال کی بیٹی کھڑی تھی۔ سجاد آگے بڑھے، سجاد کہتے ظالم او میری بہن کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے، وہ آواز نکال دی ہے اور تجھے سنائی نہیں دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو شام کا ایک خونی بازار آیا، مارو مارو کی آواز، تو ماتم نہیں کرتا، تجھے نہیں پتا نا حسین کو کتنی پیاری تھی سکینہ، مارو مارو کی آواز، ایک مرتبہ باغی باغی کا شور۔ عزادارو ایک مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تیرے اور میرے امام نے سجاد ساتھ سجدے میں رکھا، اللہ لعنت کرے زجر بن قیس پہ، اس نے گلے میں رسی ڈال کے سجاد کو کھینچا، سجاد کی پیشانی شام کے بازار میں رگڑی۔ سجاد کہتے اللہ سجاد تجھے سجدہ کدھر کرے؟ اللہ کی آواز ہے سجاد تو جدھر رخ کرے گا اللہ کعبے کو ادھر موڑ دے گا۔ اجرکم اللہ۔ ایک غربت کا جملہ سن لینا عزادارو، امام سجاد فرماتے ہیں شام کے بازار میں میرے دامن کو کھینچا گیا، میں نے دیکھا میری 4 سال کی بہن رو کے کہتی ہے او میں تیری زخمی کانوں والی بہن۔ لیتی تھی کروٹ تو رک جاتے تھے کان، جب تک رہے زندہ